جب جمعہ کا دن آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو انہیں نیند آنے لگتی ہے، خطبہ ہوتا ہے انہیں نیند آ جاتی ہے، اونگنے لگتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاؤ اور تمہیں اونگ آنے لگے، نیند کا غلبہ آئے، تو نسخہ یہ ہے کہ اپنی جگہ سے اٹھو اور دوسری جگہ بیٹھ جاؤ، کسی سے جھگڑ کے نہیں، محبت سے اسے راضی کر کے بیٹھے اور اسے اپنی جگہ بٹھا دیں، انشاءاللہ نیند چلی جائے گی، نماز کو پڑھتے بھی مزہ آئے گا۔ آج ہمارے سر میں درد ہو جائے، ہمارا عزیز انتقال کر جائے، ہمارے اوپر کوئی پریشانی کا پہاڑ ٹوٹ پڑے تو ہم نمازوں کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کربلا میں حسین ابن علی کو دیکھو، 72 لاشیں سامنے ہیں، لیکن جب وقت عصر ہوا تو آپ نے نماز پڑھی اور بتا دیا کہ نماز وہ ہے کہ تلواروں کے سائے میں بھی نماز پڑھی جائے گی، خون نکلتا ہو، گھر بار لٹ گیا ہو، اعزاء قاریب کو قتل کر دیا گیا ہو، مگر اللہ کی نماز کا جب وقت آئے گا تو نماز کو ادا کیا جائے گا۔ آج لوگ محبت کرتے ہیں تو چہرہ دیکھ کر کے محبت کرتے ہیں، چہرے پہ بڑا نور ہے، بڑی خوبصورتی ہے، حالانکہ محبت جو کرنی چاہیے وہ دل دیکھ کے کرنی چاہیے۔ اس لیے نبی فرماتے انا قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل عرش الہی ہے، اور آقا فرماتے ہیں انسان کے خوبصورت جسم میں ایک سب سے خوبصورت چیز ہے اور وہ دل ہے۔ اگر یہ دل اچھا ہے تو اگر چہرہ کالا بھی ہے تب بھی انسان رشک ہلال ہے، اور اگر دل خراب ہے تو چہرہ کتنا ہی چمکتا ہوا ہو لیکن یہ بیکار چہرہ ہے۔ اس لیے کہ دل سے جو محبت ہوتی ہے وہ چہرے سے نہیں ہوتی، اپنے دل کو بہتر کیجیے۔ میرے مصطفیٰ کے غلاموں، ناز کرو اپنی قسمت پر، دنیا میں کوئی اپنا محبوب دوسرے کو نہیں دیتا ہے، اگر کسی کے محبوب کو دیکھ لو تو وہ دشمن بن جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنا محبوب اپنے محبوب کے غلاموں کو عطا کر دیا ہے، تو ہم کیوں نہ ناز کریں قسمت پہ کہ ہمارا محبوب کوئی ایرا گہرا نہیں ہے، اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ میرے نبی رب کے ایسے محبوب ہیں کہ جسے چاہے جنت میں لے جائیں، اور جسے مصطفیٰ نے اپنی بارگاہ سے بھگا دیا وہ جہنمی ہو گیا، اور جسے اپنے سینے سے لگا لیا وہ جنتی ہو گیا۔ اگر خاندان کا بھی ابو جہل ہے، نگاہ غضب ڈال دی تو جہنمی ہے، اور اگر حبش کا بلال ہے، قدموں میں آ گیا تو رشک ہلال بنا کے جنتی بنا دیا ہے۔ اپنے اندر ضرور یہ خصلتیں پیدا کرے، اگر کسی کا فائدہ نہیں کر سکتے تو نقصان بھی مت کرو، اگر کسی کو خوشی نہیں دے سکتے ہو تو غم بھی مت دو، اگر کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی مت کرو، اگر رشتہ داری بنا نہیں سکتے ہو تو بنتی ہوئی رشتہ داری کو بھی مت توڑو، اگر میاں بیوی کے درمیان محبت نہیں کرا سکتے تو ان کے درمیان نفرت بھی نہ کراؤ۔ میں نے کتنے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت تھوڑا عرصہ گزرنے دیجئے، ہم نماز پابندی سے پڑھیں گے، ہم مدینے جائیں گے، لوٹ کر کے آئیں گے تو نمازی بن جائیں گے، لیکن کیا ہوتا ہے وقت نے کربٹ لی ہے، جو تمنا کیے تھے کہ اگلے جمعے یا اگلے مہینے سے پڑھوں گا، جو تمنا کیے تھے کہ مدینے جاؤں گا، ان کی تمنا مٹ گئی اور ان پہ موت طاری ہو گئی۔ موت کو کوئی نہیں جانتا، وہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے، جوانی میں بھی، بچپنے میں بھی، پیدا ہونے کے بعد فوراً، کوئی پتہ نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، منصوبے رہتے ہیں مگر ہم نہیں رہتے ہیں، نمازیں رہتی ہیں مگر ہم نہیں رہتے ہیں، سجدے رہتے ہیں مگر ہم نہیں رہتے ہیں، ہم شہر خاموشہ قبرستان میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم پہ موت آئے ہمیں مسجد آباد کرنی۔ اگر آج کوئی آپ کو اپنے حسن کے جلبوں سے ستا رہا ہے یا اپنی امیری کے گھمنڈ سے آپ کو پریشان کر رہا، تو حضور سیدنا غوث العظم فرماتے ہیں قبرستان جاؤ اور شکستہ قبروں کو دیکھو، کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، کیسے کیسے امیروں کی مٹی کو ہوا اڑا رہی ہے، تو قبروں میں غور کرو، بڑے بڑے اترانے والوں کو قبر نے بے نشان کر کے چھوڑا ہے۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، تنی تنہا جاتا ہے، پردے ڈال لیتا ہے، خلوت اختیار کر لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھتا ہے، صرف اپنے خالق کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اس وقت مخلوق میں سے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا سوائے میرے خالق کے، تو میرا رب فرماتا ہے اے اولاد آدم، کیا تو نے مخلوق کے برابر بھی مجھے نہیں سمجھا؟
ذرا غور تو کریں کہ جس رب نے سب کچھ بنایا ہمیں اس کا خوف نہیں ہے، دنیا کے لوگوں کا ہمیں خوف ہے کہ کہیں لوگ نہ دیکھ لیں، لاکھوں پردے ڈال لو، لیکن جس رب سے سمندر کی مچھلیاں نہیں چھپیں، پہاڑوں کی چیونٹیاں نہیں چھپی ہیں، تو اس رب سے ہم لوگ کیسے چھپ سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ انسان اتنا بزدل ہے کہ سوتے ہوئے خواب میں ڈر جاتا ہے، مگر جب جاگتا ہے، جاگنے کی حالت میں چلتا ہے تو اپنے رب سے نہیں ڈرتا، خوابوں سے ڈرتا ہے مگر خالق خواب سے نہیں ڈرتا، مالک ارض و سما سے نہیں ڈرتا، کہ جس کا ڈر انسان کو زمین سے اٹھا کر کے آسمان پر بٹھا دیتا ہے۔ نماز اللہ رب العزت کی اہم عبادت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے جب آپ پر حملہ کیا، آخری وقت میں آپ کے جسم سے خون نکلتا رہتا تھا، آپ پر کمزوری اور نقاہت طاری ہو گئی، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو حضرت عمر نماز پڑھتے، اسی حالت میں خون بہتا رہتا اور آپ نماز ادا فرماتے۔ یہ حضرت عمر نے آخری وقت میں دنیا کو پیغام دیا کہ نماز مت چھوڑنا۔ آج ہمارے سر میں درد ہو جائے، ہمارا عزیز انتقال کر جائے، ہمارے اوپر کوئی پریشانی کا پہاڑ ٹوٹ پڑے تو ہم نمازوں کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کربلا میں حسین ابن علی کو دیکھو، 72 لاشیں سامنے ہیں، لیکن جب وقت عصر ہوا تو آپ نے نماز پڑھی اور بتا دیا کہ نماز وہ ہے کہ تلواروں کے سائے میں بھی نماز پڑھی جائے گی، خون نکلتا ہو، گھر بار لٹ گیا ہو، اعزاء اقارب کو قتل کر دیا گیا ہو، مگر اللہ کی نماز کا جب وقت آئے گا تو نماز کو ادا کیا جائے گا۔ نماز اللہ رب العزت کی اہم عبادت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے جب آپ پر حملہ کیا، آخری وقت میں آپ کے جسم سے خون نکلتا رہتا تھا، آپ پر کمزوری اور نقاہت طاری ہو گئی، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو حضرت عمر نماز پڑھتے، اسی حالت میں خون بہتا رہتا اور آپ نماز ادا فرماتے۔ یہ حضرت عمر نے آخری وقت میں دنیا کو پیغام دیا کہ نماز مت چھوڑنا۔ آپ ہر رشتے کی قدر کریں، چاہے وہ رشتہ دوستی کا ہو یا رشتہ داری کا ہو، اس لیے کہ یکے بعد دیگرے سب قبرستان میں چلے جاتے ہیں، من و مٹی کے نیچے سو جاتے ہیں، اور دنیا میں صرف حسرتیں اور یادیں رہتی ہیں۔ تو رشتوں کو برقرار رکھیں، توڑیں مت، محبتیں بانٹیں آپس میں۔ نفرتوں کی دنیا بسانے سے کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ نفرت کی آگ سے دل جلتے ہیں اور محبت کے ٹھنڈے پانی سے دل آباد ہو۔ جمعہ کے دن میں اللہ رب العزت نے بے شمار فضیلتیں رکھی ہیں۔ ان فضیلتوں میں سے ایک یہ ہے کہ جو شخص جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے اور اس نے پچھلی بھی جمعہ کی نماز پڑھی ہو تو اس جمعہ سے اس جمعہ تک اس کی جتنی خطائیں اور گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العزت اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ وہ 5 وقتہ نمازی ہو، نماز پنجگانہ کا عادی ہو، تب یہ فضیلت ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن سرکار علیہ السلام سورۃ الجمعہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، سورۃ المنافقون کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو جمعہ کا دن یہ تمام دنوں کا سردار ہے، فرشتے آتے اور مسجد کے ہر دروازے پر بیٹھتے ہیں جمعہ کے دن۔ جب کسی کی بیٹی کو نکاح کر کے لاؤ تو بڑی محبت سے اسے رکھو، صرف اپنی مرضی کا غلام مت بناؤ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے بہت نازوں میں وہ پلی ہو، بلکہ اسے بھی اپنے انداز میں ڈھالو اور اس کے انداز میں بھی کچھ ڈھلو، محبت پیدا کرو آپس میں۔ اب بہت سے لوگ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جب بہو آتی ہے یا بھابھی آتی ہے تو اس پہ اتنا حکم جماتے ہیں، اتنا ہی اس کے سامنے باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی کہ تم آئی ہو، تم ہمارے لیے یہ بناؤ، وہ کرو۔ وہ کوئی نوکر نہیں ہے، تمہارے گھر کی بہو اور عزت بن کر کے آئی ہے، تو اس کی عزت کرو، محبت کرو اس کے ساتھ، غلام بنا کے مت رکھو۔ میں نے دیکھا جب باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے تو بیٹا اس کا ہی دشمن ہو جاتا ہے۔ وہ اس لیے جب انسان کی عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں تو جو اسے سمجھاتا ہے وہی اسے اپنا دشمن لگتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کسی کو سمجھانے کی بات کریں تو وہ کہتا ہے آپ میرے تعلق سے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ آپ اگر یہ کہہ دیں کہ صاحب میں نے آپ کے تعلق سے یہ غلط بات سنی ہے تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے، تو وہ آپ کا دشمن بن جائے گا، بات کو سمجھے گا نہیں، آپ کو دشمن سمجھے گا۔ اپنے اندر ایک حوصلہ اور جذبہ رکھیں، آپ زندگی جینا سیکھیں۔
पानी में गिरने से किसी की मौत नहीं होती है। मौत तब होती है जब इंसान को तैरना नहीं आता। ऐसे हालात कभी परेशानियां नहीं बनते हैं। परेशानियां तब बनते हैं जब हमें हालात से लड़ना नहीं आता है। हम लड़े, कोशिश करें, जिस वजह से परेशानी आई तो उस वजह में हम गौर करें और मेहनत करें। इंशाअल्लाह हमारी परेशानी भी दूर हो जाएगी और फिर जीने का ढंग आ जाएगा। एक है मदद और एक है टांग अड़ाना। दूसरे की मदद करने का वक्त किसी के पास नहीं है, मगर उसी शख्स के बनते हुए काम में टांग अड़ाने के लिए सबके पास वक्त होता है। आज हमने देखा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के ख़िलाफ़ ही नुक्ताचीनी करते रहते हैं। इसमें ये ऐब, इसमें ये बुराई, चौक चौराहे पे बैठे, दुकानों में बैठे चाय पी रहे हैं, दूसरों के ऐब ढूंढ रहे हैं और बुराइयां कर रहे हैं। आप कभी गौर करना कि ऐसा शख्स अपने मुआशरे में जलील ही होगा, उसकी इज्जत नहीं होगी। सामने तो लोग बोल लेते होंगे, लेकिन उससे डरते होंगे कि यार जाओगे तो अगर इसने कोई ऐब देख लिया है पूरे ज़माने में गा देगा। तो ऐसे लोग जो दूसरों में ऐब निकालते हैं, दूसरों के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, वो हमेशा जलील रहते हैं। उन्हें इज्जत का मुंह भी देखने को नहीं मिलता है। गुज़रे हुए कल को कभी याद मत करें, मगर गुज़रे हुए कल में जो सबक मिला है उसे कभी मत भूलें, तो आगे आप कभी कोई परेशानी नहीं उठाएंगे। और उस सबक को ही भूल गए और सिर्फ कल को याद करा तो आपकी ज़िंदगी में सुधार नहीं आ सकता। जो आज दुनिया के अंदर ये इतना इख्तिलाफ, नफ़रतें हैं, ये क्यों है कि हमने खुद ही कानून बना लिए कि मैं खुश हूँ तब मेरा फ़ायदा है, मुझे दूसरे के बारे में कुछ नहीं सोचना है। ये दुनिया निहायती सुकून की जगह होती अगर एक इंसान दूसरे के लिए वही पसंद करता कि जो वो अपने लिए पसंद करता है। और ये तालीम मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाई है कि मोमिन सच्चा वो है जो दूसरे के लिए वो पसंद करता है जो वो अपने लिए पहले पसंद करता है। आज लोग हमसे कहते हैं हज़रत आपके स्टेटस बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप दीनी स्टेटस लगाते हैं तो आप समझ लें कि आपकी ये अंदर की कैफियत है जो स्टेटस से ज़ाहिर हो रही, वरना बहुत से लोग ऐसे बेहया और गाने लगाते हैं और वो उनके जहन्नम में जाने का ज़रिया बन रहा। इसलिए कि आपने कोई स्टेटस लगाया, अगर दीनी है, कोई मसला है, तकरीर है, नात है, और उससे अगर कोई एक इंसान भी सुधर गया तो उसका जवाब आपको भी अल्लाह पाक अता फरमाएगा। और आप बेहयाई गाने, मौसीकी लगाएंगे और उसे लोग सुनते हैं तो वो भी गुनहगार होते हैं और उन्हें भी गुनाह मिलता है और उनके हिस्से का आपको भी गुनाह दिया जाता है। क्योंकि जो नेकी फैलाता है, जितने लोग अमल करते हैं तो उसका सवाब फैलाने वाले को मिलता है, और कोई गुनाह फैलाता है तो जितने लोग गुनाह उससे में पढ़ते हैं तो उन सबको जो जितना गुनाह मिलता है इस अकेले को फैलाने वाले को मिलता। तो हमेशा नेकियों की दावत दीजिए। मेरे भाइयों, ज़िंदगी बड़ी सोच और समझ करके गुजारिए, इसलिए कि जो हम ज़मीन पर कर रहे हैं उसका हिसाब हमें ज़मीन में देना है। जो हमने ज़िंदगी ज़मीन में गुजार दी है, एक एक लम्हे, एक एक घंटे, एक एक साथ का हिसाब हमें कब्र में देना है और बताना है कि ये हमने क्यों किया था, किस वजह से किया। किसी का दिल दुखा के मत जाना, किसी की ज़मीन हड़प के मत जाना, पड़ोसी को सता के मत जाना, वरना कब्र के अंदर बड़ा दर्दनाक अज़ाब रखा गया। तो दुनिया में जिए, अच्छे तरीक़े से ज़िंदगी गुजारें, जब कब्र में जाएं तो आपकी कब्र भी फूलों का गहवारा बन जाए। जो काहिनों के पास जाते हैं, नजूमियों के पास जाते हैं, अपने बारे में पूछते हैं कि फ्यूचर में आने वाले वक्त में हमारे साथ क्या होगा, आप बता दीजिए। अल्लाह पे भरोसा नहीं है, उन पे भरोसा रखा और उनसे पूछने के लिए गए, तो ऐसे लोगों की सज़ा क्या है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक शख्स एक काहिन के पास गया, जादूगर के पास, सिफली इल्म करने वालों के पास। जब वो उसके पास गया और कुछ पूछा, लौट करके आया तो 40 दिन की उसकी नमाज़ें अल्लाह पाक ने ख़त्म फरमा दी, मरदूद कर दी, रद्द कर दी। तो जो लोग जाते हैं काहिनों के पास, उन्हें बचना चाहिए, हराम है। और वो तरह तरह की शराइत भी लगा देते हैं कि तुम्हें ये करना है, ये करना है। तो बचना चाहिए, हराम कामों से नहीं जाना चाहिए। अल्लाह पर भरोसा रखें और दीनदार लोगों के पास जाएं और उनसे अपने मसले पूछें, वो आपको बताएंगे, दुआएं बताएंगे, कुरान अज़ीम की आयतें बताएंगे। पीरी तरीक़त रहबर राह शरीअत हज़रत अल्लामा अशाह मोहम्मद सुबहान रज़ा साहब क़िबला सुबहानी मियाँ की
طبیعت نہایت ہی علیل ہے۔ آپ تمامی عالم اسلام سے گزارش ہے کہ آپ حضرت کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک حضرت کو شفائے کاملہ عاجلہ تامہ عطا فرمائے، اس لیے کہ عالم اسلام کی یہ بزرگ شخصیات جب تک رہتی ہیں تو اپنے نیک مشوروں سے، اپنی دعاؤں سے تقویت عطا فرماتے ہیں۔ یہ لوگ حضرت ایک بزرگ شخصیت ہیں، حضرت کا سایہ ہمارے اوپر اللہ رب العزت دراز فرمائے، حضرت کو عمر خضر عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ مسجدیں ویران ہیں تو ذرا غور کرو کہ یہ دل آباد ہیں۔ ہم نے مسجدیں ویران کر کے اپنے دلوں کو بھی ویران کر لیا، یہ کالے ہو گئے، خالی ہو گئے، سکون نہیں مل رہا ہے۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسجدوں کو آباد کریں، اس کا فائدہ کیا ہے کہ جب آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے قدم نکالتے ہیں گھر سے، تو ایک ایک قدم پر اللہ پاک نیکی عطا فرماتا ہے، اور ایک ایک گناہ ایک ایک قدم کے بدلے آپ کے مٹتا چلا جاتا ہے۔ آپ کی نیکیاں بڑھتی ہیں اور گناہ مٹتے ہیں، اور جب گناہ مٹتے ہیں تو دل کو نور ملتا ہے، سرور ملتا ہے، پھر آدمی کو چین سکون دنیا میں ہی ملتا ہے۔ استاد کا ادب بہت زیادہ ہے۔ آپ اگر کسی سے کوئی چیز سیکھیں تو اس کا ادب بہت کریں، پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کریں کہ یہ پڑھاتا اچھا نہیں، میں اس کے پاس کام کرتا ہوں، یہ کام اچھا نہیں سکھاتا ہے، یہ جو مجھے کتابیں پڑھا رہا کچھ مجھے حاصل نہیں ہو رہا، تو یہ کبھی مت کرے، اس لیے کہ جو استاد کا وفادار نہیں ہوتا ہے تو اسے علم بھی نہیں ملتا ہے، علم سے محروم رہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم کسی سے علم سیکھو تو اس کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، عاجزی سے پیش آؤ۔ اور حضرت علی کیا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کسی نے ایک لفظ بھی سکھا دیا تو میں اس کا غلام ہو گیا، چاہے مجھے اپنا غلام بنا کے رکھے، چاہے آزاد کر دے۔ یہ ہے ادب اور علم دینے والے کا مقام۔ ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام نے اپنا پیراہن جبہ شریف اتار کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا اور کہا اسے دھو دو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے دھویا اور سکھانے کے لیے رکھ دیا۔ اتفاق سے وہ سوکھ نہیں پایا تو آپ نے چاہا آگ کی گرمی دے کر اسے سکھا دوں۔ جب آپ نے آگ کی گرمی دی تو کپڑا سوکھ ہی نہیں رہا، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اگر اسے کئی دنوں تک بھی تم آگ کے سامنے رکھو آگ اس پر اثر نہیں کرے گی، اس لیے کہ محمد کے جسم مبارک سے یہ ٹچ ہو گیا ہے تو آگ اس پہ اثر نہیں کرے گی۔ تو یہ میرے نبی کا معجزہ ہے کہ جو چیز میرے مصطفیٰ کے جسم سے لگ گئی تو اس پہ آگ اثر نہیں کرتی ہے۔ ایک اللہ کے بزرگ کی محفل تھی تو لوگوں کے درمیان بات ہونے لگی کہ سب سے بھیانک آواز کس کی ہے، تو کوئی بولا گدھے کی آواز ہے، کوئی بولا کہ جانوروں کی آواز ہوتی ہے، لیکن ایک بہت دانا شخص تھا، قابل شخص تھا، وہ کھڑا ہوا اور بولا حضرت سب سے بری اور سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو اپنے والدین کے سامنے اونچی آواز میں بولتے ہیں، انہیں جھڑکتے ہیں اور اپنی آواز سے ان کی آواز کو دبا دیتے ہیں۔ بزرگ نے کہا حق فرمایا، سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی جو اپنے والدین کے خلاف بولتی ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں لوگ پسند کیوں نہیں کرتے، تو میں نے کہا کہ انسان ہوں، پیسہ تھوڑی ہوں جو سب کو پسند آ جاؤں گا۔ بھائی پیسے کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، انسان کی تو ایک لغزش پر آدمی ہمیشہ کے لیے دل سے نکال دیتا ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں بھی انسان ہوں، میں بھی غلطی کر سکتا ہوں۔ وہ اس وقت صرف جج کی حیثیت سے بیٹھتا ہے اور ایک دم رشتے کو ختم کر کے ہمیشہ کے لیے تعلق کو توڑ دیتا ہے۔ آج کوئی تم پہ ظلم کر رہا ہے تو پریشان مت ہو، اس لیے کہ پریشان ہونے والا کبھی نہ کبھی سکون پا سکتا ہے، لیکن جو پریشان کرتا ہے وہ ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتا ہے، اسے کبھی سکون میسر نہیں ہوتا ہے، وہ دلوں کو چیرتا ہے، در حقیقت وہ اپنے کلیجوں کو پھاڑتا ہوتا ہے اور خنجر چلاتا ہوتا ہے۔ دنیا کی دولت آپ کمائیں بہت ضروری ہے، مگر اس کے لیے دیوانہ ہو جانا، ہمیشہ پیچھے پیچھے بھاگنا یہ غلط ہے، بلکہ اپنی رب کی رضا بھی تلاش کرے اور اپنے لیے رزق بھی تلاش کرے۔ وہ اس لیے کہ اگر دنیا انسان کے دل میں بس جائے تو انسان دنیا دار ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا، یہی پیسہ
اگر انسان کے دل سے نکل جائے تو انسان اللہ کا ولی اور دیندار ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ نے اپنے مریدوں سے پوچھا کہ سچی محبت کیا ہے؟ تو ایک آپ کا بہت قریبی مرید تھا، وہ کھڑا ہوا بولا، حضور سچی محبت یہ ہے کہ انسان گہری نیند میں سو رہا ہے، اچانک اس کے کانوں میں اذان کی آواز آئی، نیند کو چھوڑا، بستر کو چھوڑا اور مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا، یہ سچی محبت